جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے جو 22-23 نمبر آیت ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور اسی جگہ پر ابھی رہنے دیجیے گا، 23 نمبر پہ بعد میں چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو یہ بتانا تھا کہ جو بار بار آیت آ رہی ہے، کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جنہیں اس کے ترجمے کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے، اور وہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ کما جو لفظ آ رہا ہے نا، کما، ربکما کا، کما کا ترجمہ کیا ہے؟ تم دونوں، جی، تم دونوں کا، ربکما تم دونوں کا رب، کا آلاء رب، ربکما یعنی کہ تم دونوں اپنے رب کی رب نعمتوں اور نعمتوں قدرتوں میں سے آئیے کس کس کو، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، تم یہ اس کا ترجمہ ہے الفاظ کے لحاظ سے۔ تو ہم نے وہ جو کیا تھا نا کما کا ترجمہ، وہ پہلے کر لیا تھا کہ اے جنوں انس، اے جنوں اور انسانوں، یہ پہلے کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کو نوٹ کریں، جو ابھی ترجمہ نہیں کر پائے، تو کما کے اندر دونوں جن اور انسان چھپے ہوئے ہیں، ضمیر اس طرف جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خطابیہ انداز میں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ اے جنو انس، تم اپنے رب کی، آلہ کے ترجمے دو ہیں، نعمتوں اور قدرتوں، آئیے میں سے کس کس کو، تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ ہو گیا جی یہ؟ جی اچھا، دوسرا چیز جو کرنی تھی، کل من علیہا فان، اس پہ دو ساتھیوں نے کو مشکل پیش آئی۔ ہر چیز من جو، علیہا اس پر ہے، فان فنا ہونے والی ہے۔ اب یہ جو اس پر ہے، اگر اس کو الگ سے پڑھیں گے تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، ایسا ہے نا؟ جی جی اب وہ کریں گے کیا؟ پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ ہا ضمیر مؤنث ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ آیا تھا وہ السماء کا لفظ آیا تھا، وہ بھی مؤنث ہے، والارض اور زمین بھی پتہ چلا۔ تو یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا کلو ہر چیز، من جو، علیہ اس زمین پر ہے، فان اس میں فاعل ہے، فان جی، فنا ہونے والی ہے۔ ہو گیا جی یہاں تک سمجھ آ جی گئی؟ سر۔ جی ٹھیک ہے۔ جی تو اب اوپر کریں، اور ہم پڑھتے ہیں صنف رغو، کل بھی پڑھ لیا تھا جی، ذرا اوپر کریں گے تو تب ہے نا، اور اوپر کر دیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس جگہ پر، اور کل پڑھا تھا، بتایا تھا کہ اس پوری کی پوری کائنات کے اندر دو، جی اب کریں اس کو، دو مخلوقات یا دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چوائس کی یا اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے، اور وہ کون ہیں؟ جنو انس، جن اور انسان، جنو انس، اگر اس کو واو درمیان رکھیں گے تو جنو انس، اور اگر کہیں گے جن اور انسان تو یہ ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ ثقلان کا کہا۔ ثقل کہتے ہیں ثقل بوجھ کو، ثقیل
بھاری کو کہتے ہیں، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، تو ثقلان اس سے بنا، الف نون آگے ہم لگاتے ہیں تو دو بوجھو، اس کو خطاب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، سنفرغ لکم، ہم اپنے آپ کو ان قریب فارغ کریں گے، لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ جی اب یہ ہے کہ یہ سنفرغو جو آ گیا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ کہ بتایا تھا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کر رہا ہے۔ ہم نے جب پڑھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے کیا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ بالکل، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو، وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو، ہے ہی وہ الگ، صفات ہی الگ ہیں، لیکن وہ تمام کائنات کی خبر گیری کر رہا ہے، ان کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سارے کا سارا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہم عن قریب تمہارے لیے نفرغو، ہم فارغ کریں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، ایک تو یہ بتانا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر مقولہ ہے ایک، مقولہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو سیکھ، حکمت کی بات، اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں ابھی میں تمہارے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں، ابھی فارغ کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ یہ ہے تحدید، انذار، دوسرے کو ڈرانا کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، سیدھے راستے پر آ نہیں رہے، قیامت ابھی آنے والی ہے، اور یہ عن قریب میں تمہارا حساب لوں گا۔ اس مقولے کے اندر فارغ کرنے کے معنی ہی نہیں ہے، تو وہ چونکہ مقولہ عربی زبان کے اندر ہے، ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ، تو ہم اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے، سا عن قریب، نون کا مطلب ہے ہم، نفرغو، ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو۔ یہ ہے تحدید، یہ ہے کہ اگر تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور ہم ابھی کا مطلب کیا ہے، قیامت اللہ کے ہاں بالکل قریب ہے، ہمارے لیے بہت دور ہے، ہمارے لیے دن رات زمانہ یہ سارے کا سارا ایک پیمانہ ہے کہ ابھی بہت دور ہے، اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں دور نہیں۔ سمجھا پایا ہوں؟ جی تو پتہ یہ چلا باختصار کہ عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، بلکہ ثقلان کی لفظ جو ہے نا اپنی زبان کا، کہ تم تو اس زمین پر بوجھ ہو، کیوں جی؟ جی کیا مطلب ہوتا ہے تم اس زمین پر بوجھ ہو؟ مطلب ہے کہ وہ کوئی پسندیدگی کے لیے نہیں کیا جاتا، کیا خیال ہے؟ جی بلکہ اس کو کہتا ہے اے بوجھو۔ تو یہاں دو ہی چونکہ فری ول آف چوائس والے ہیں، تو اب اس کو اور مطلب نہیں کرتے، صرف یہ ہے کہ انسان کو غفلت سے اس کو ارادے کے اندر لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ کیے ہیں، ترجمہ اس کا وہی کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ چونکہ ہمیں بتا رہا ہے ہم غفلت کے اندر ہیں اور قیامت کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ یہاں ادراک کروا رہا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس، تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو تکذبان، تم دونوں جٹلاؤ گے۔ تو چونکہ دونوں پہلے آ چکا ہے،
تو تم جھٹلاؤ گے آ گیا۔ اب آگے جناب ہمارا آج کا سبق اس کا یہ ہے کہ جن اور انسان، اس ابھی ہم نے پڑھا تھا واللہ محیطم بالکافرین، پہلا جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا واللہ محیطم، ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہ اللہ گھیرنے والا کافروں کو گھیرنے والا ہے، بالکل ٹھیک ہے، گھیرے ہوئے ہے بھی ترجمہ اس کا ہے۔ یہاں کیا ہے کہ انسان کیا آئے گا، اب اس کو پڑھتے ہیں پھر پتہ چلے گا۔ یا اے معشر الجن، اب معشر کا مطلب کیا ہے؟ جماعت، بھی گروہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے بنے گا اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ معشر کے اندر لفظ ہے عین شین را، عاشرہ، عاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10، بالکل 10 لوگ جہاں ہوں تو وہ ایک جماعت بن جاتی ہے، گروہ بن جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی سے ہی معاشرہ بنا، معاشرہ کہ جس میں بہت دسیوں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ جگہ اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اسی سے معاشرت بنا، زندگی، گروپ اس کے معنی ہے۔ تو اب یہ ذہن میں اشار کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ جی چلو، جنوں انسان دو ہے، ویسے یہ کہ معشر لفظ آ رہا ہے، گروہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ان استطعتم، ان کا مطلب ہے اگر، استطعتم، اگر ایک ہے استطعتم، ایک ہے استطعتم، سین اور تے جہاں آ جائے تو وہاں بتایا تھا کہ عربی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تاکید در تاکید کے لیے ہوتا ہے، یا اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ان استطعتم، اگر تم پوری قوت رکھتے ہو، ان استطعتم، اگر تم پوری قوت رکھتے ہو، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے تنفذو، تنفذو کا مطلب ہے تم نکل جاؤ۔ اب نکلنا کیسے ہوتا ہے؟ پانی نکل کے زمین کے اندر نفوذ کر جاتا ہے، کیوں جی؟ جی جی نفوذ، بلکہ نفوذ کرنا جو ہے یا نفاذ کرنا، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ایسا ڈال دینا کہ وہ دوسری طرف نکل جائے، یہ ہے نفاذ۔ تو تنفذوگ ترجمہ میں اپنا بتانے کے لیے یہ ساری تشریح کر رہا ہوں، ان تنفذو کہ تم نکل سکو، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اطراف سے۔ کس کے معنی ہے اطراف؟ اقطار، 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 قطر، قطر، یہ ایک ہی چیز ہے۔ قطرا کا مطلب ہوتا ہے ایک جانب، اقطار جوانب، آسمان کی ایک سائیڈ، زمین کی سائیڈیں، تو اقطار آ ہے کہ تم، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم آسمان اور زمین کی کیا کہا تھا جی؟ اطراف سے نکل جاؤ، جی سنو، اگر تم طاقت رکھتے ہو نکل جاؤ، فانفذو، تو تم نکل جاؤ، جی تم نکل جاؤ۔ جی مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے کا سارا میں نے کیا ہے، میں کر سکتا ہوں۔ بھائیو یہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنا بڑا میرا آسمان ہے، اتنی زمین ہے، میں نے اس کی اطراف بنائی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور تم بچ کے مجھ سے نکلنا چاہتے ہو اور حساب سے بچنا چاہتے ہو تو تم نکل جاؤ۔ اللہ کی قانونی قدرت میں سے، اللہ کے
حساب کتاب میں سے، یا دوسری چیز ہے کہ بھی تم نکل جاؤ گے تو تم اپنی موت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو گے کہ بھی موت آ گئی تو اس کے بعد تو حساب ہونا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، آ جانا ہے کہ ان قریب ہم فارغ کر دیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھو. وہ فارغ کرنا ہے کہ تم سے سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں آگے کیا ہے، لا تنفذون، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ تم نہیں نکل سکتے. تم نہیں نکل سکتے، الا، مگر. اب لفظ آ رہا ہے بسلطان، مگر زور کے ساتھ، مگر طاقت کے ساتھ، مگر طاقت کے ساتھ. طاقت کے ساتھ. ہاں، اب یہ سلطان کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی طاقت ہو، وہ اس کی طرف آئیں گے. یہاں سلطان جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت جو ہے اس کے لیے لفظ آ جاتا ہے. ایک تشریح اس کی یہ ہوئی ہے کہ تم نہیں نکل سکتے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت ہو اور وہ تمہیں اجازت دے تو پھر تم نکل جاؤ گے. ایک تو یہ معنی ہے، ٹھیک ہے جی. جی سر. دوسرے معنی مدد بھی تو جی، مدد ٹھیک ہے، مگر ایک کسی مدد کے ساتھ. سلطان کے معنی بہت سارے ہیں. سلطان کے معنی اگر سننے ہیں تو زور، سلطان کے معنی اقتدار ہیں، سلطان کے معنی اختیار ہے، سلطان کے معنی حجت ہے، سلطان کے معنی اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت. یہ سب کے سب قرآن مجید میں سے لیے گئے ہیں سلطان کے معنی مختلف لحاظ سے. اب وہ ان میں سے ایک ہم نے لینا ہے تو ہمیں لے گئے مگر قوت کے ساتھ. اور وہ قوت تمہاری کتنی ہے؟ اتنی تو نہیں ہے جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. کیوں جی؟ جی ایک تو ترجمہ یہ ہوا. دوسری ایک اور دیکھتے ہیں. دوسرا جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہوا ہے وہ ہے کہ والارض، زمین ہے نزدیک. اب یہ تب تفسیر بدلی ہے کہ جب کیا کہیں گے کہ جو پچھلی صدی تھی اس کا آخری حصہ آیا تو سپیس شٹل جو تھی وہ نیل آرمسٹرانگ اور یہ لوگ جو تھے یہ انہوں نے اپنا قدم رکھا کہاں؟ چاند پر. جی، تو زمین کی کش ثقل سے نکلنے کے لیے، جہاز تک جانے کے لیے، یا اوپر سیارے دوسرے جائے ان پر جانے کے لیے، کہ یہ ہے کہ اگر تم خود نہیں جا سکتے کوئی تمہارے پاس قوت طاقت ہوگی. یہ ترجمے مطلب باقاعدہ ہوئے ہیں، تشریحیں بھی ہوئے ہیں، لہذا میں آپ کو یہ سائنٹیفک آیت لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سپیس شٹل کے ذریعے، راکٹ کے ذریعے اس کش ثقل کو توڑ کے آپ اوپر چلے جائیں گے تو الا بسلطان اس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ جی سر. اچھا، اب جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آسمان بھی ہے. جب تم وہاں چلے جاؤ گے، آپ چلتے چلے جاتے ہیں اپنا چاند پر، آپ چلے جاتے ہیں مارز اس پر یا کسی اور سیارے پر چلے جاتے ہیں، تو کیا وہاں جا کے آسمان ختم ہو جائے گا؟ نہیں سر، نہیں، وہاں بھی آسمان اتنا ہی اونچا ہوگا. بالکل. مطلب یہ ہے کہ تم کسی صورت میں بھی میری پکڑ سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ بھئی جہاں کہیں بھی تم ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی. لو کنتم فی بروج مشیدہ، زمین کے اندر اگر کوئی بہت بڑے سخت قلعے بنائے ہوئے ہیں یا کائنات کے اندر اگر وہاں بھی ہو تو موت آ جائے گی. موت آنی ہی آنی ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے. اب یہ جو ہو گیا، اب میرے ساتھ پڑھیں. یا معشر الجن والانس، ترجمہ اے جنوں اور انسانوں سے گروہ، جی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تم پوری قوت رکھتے ہو. ہاں
اگر تم ابھی اتنا ہی کر لیں، اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذو کہ تم نکل جاؤ، کہ تم نکل جاؤ، ٹھیک ہے، من اقطار السماوات والارض، جی آسمانوں اور زمین کے اطراف سے، آسمانوں اور زمین کے اطراف سے، فنفذو تو نکل جاؤ، تو نکل جاؤ، لا تنفذون نہیں نکل سکتے تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان مگر طاقت کے ساتھ، جی مگر طاقت کے ساتھ، یہ تو ہے، میں نے بتایا تھا کہ مگر اللہ کی قدرت کے ساتھ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. جی ٹھیک ہے جی، یہ میں ایک رائے دے رہا ہوں، ورنہ سلطان کے معنی میں نے آپ کو بتایا ہے اقتدار بھی، سلطان کے معنی زور بھی، سلطان کے معنی اختیار بھی، سلطان کے معنی طاقت بھی، قوت بھی، اور پھر حجت کے طور پر بھی سلطان دلیل کے طور پر بھی آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اس کے لیے بھی آتا ہے. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں مگر اللہ کی قدرت کے ساتھ، کر لیں؟ جی ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ اس کا آپ کریں اے جن و انس. اپنے رب کی نعمتوں میں سے دونوں نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے آئیے تکذبان کس کس کو جھٹلاؤ گے. ہو گیا جی. پروفیسر صاحب آپ ذرا دیکھیں اس کو، یا معشر الجن والانس سے. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذو کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے اطراف سے، فنفذو تو نکل جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان مگر قدرت الہی سے. فبأي مگر آلاء قدرت، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی قدرتوں اور نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ. اللہ جزائے خیر دے دیا آپ کو. آگے جناب تھوڑا سا اوپر کریں جی. جی اب اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ بھی حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینا ہے اوپر، کہ ہم آن قریب فارغ کر دیں گے. وہاں بتایا تھا کہ بھی وہ تحدید ہے، انذار ہے، اور انذار خاص طور پر اس کو کیا جاتا ہے کہ جو غلط راستے پر چل رہا ہو، اور جو انذار کرنے والا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ صحیح راستے پر آ جائے، تبھی اس کو کہے گا نا بھئی یہ راستہ خطرناک ہے. کیوں جی؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو ہوگا کیا. یورسالو، ایک ہے یورسیلو، وہ بھیجتا ہے، یورسالو اب یہ اس کا ہے کیا جی؟ مجہول، بھیجا جائے گا. یورسالو بھیجا جائے گا، بھیجا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، جی تم دونوں پر بھیجا جائے گا، شوازن، شوازن شعلہ، شواز جی شعلہ، من نار آگ میں سے. جی تو تم دونوں پر آگ میں سے ایک شعلہ، آگے آ رہا ہے ونحاس. نحاس کے دو معنی ہیں عربی کے اندر. نحاس ہم نے ایک پہلے پڑھا ہوا ہے، کسی کو یاد ہے نحاس کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا. اب دوسرے اس کے معنی یہ ہے دھواں، دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ دھواں. تو ہم اس کا پگھلا ہوا تانبا ہی کرتے ہیں، لیکن شواز
جو وہ مطلب ہوتا ہے جس شعلے کے اندر دھواں نہیں ہوتا آگ میں سے، اور نحاس کے معنی ہی دھواں ہے اور دوسرے معنی ہے پگھلا ہوا تانبا۔ اب یہ کب ڈالا جائے گا؟ اگر تم نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا، یا دنیا کے اندر ہی تمہارے اوپر کوئی شعلہ بھیج دے گا، کوئی پگھلا ہوا تانبا ڈال دے گا۔ لیکن زیادہ جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عذاب کی کیفیت ہے، قیامت کا منظر ہے۔ کیوں جی؟ جی سر، ایسا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب شعلہ آگ میں سے کوئی ہو اور پگھلا ہوا تانبا بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، تو اللہ کے مجرم لوگ جو ہیں ان پر بھیجا جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو بچائیں گے اس سے یا نہیں بچائیں گے؟ کوشش کریں گے، بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ فلا تنتصرون، تو تم دونوں اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤ گے۔ ایک معنی تو یہ پڑا ہوا ہے، بتا تھا، یہ نئے ساتھی جو ہیں وہ اس کو نوٹ کریں۔ تے ایک ہے تن، تے شروع والی یہ ہے تم، اور ایک ہے نون کے بعد تا۔ یہ جب آ جاتی ہے، اس تا کو نکالیں تو باقی کیا؟ پہلی تا کو بھی نکالیں، دوسرا بھی نکالیں، تو باقی لفظ کیا عبداللہ؟ باقی کیا لفظ بچتا ہے؟ ناصرون۔ جی، ناصرون، ناصرون نصرت سے نکلا ہے۔ ناصرون کا مطلب ہے تم دونوں مدد کرو گے، لیکن جب اس کے اندر تا آ جاتا ہے تن تاثران، تو اس کے دو معنی ہو جاتے ہیں کہ تم بدلہ نہیں لے پاؤ گے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ تم بچا نہیں پاؤ گے، تم اپنے آپ کو بچا، جی اپنے آپ کو بریکٹ میں کر لیں، تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ شواذ بھیجنے سے پہلے، پگھلا ہوا تانبا بھیجنے سے پہلے یہ بات بتا رہا ہے۔ یہ آیت اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے، اس لیے کہ پہلے ہی پتا چل جائے کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو میرے اوپر آگ میں سے ایک ایسا شعلہ جس کے اندر دھواں نہیں ہوگا، وہ انتہائی گرم جگہ ہوتی ہے شواذ، وہ شعلہ وہ آئے گا، ونحاس، اور پگھلا ہوا تانبا یہ بھی میرے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو فلا تنتصران، اور تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ تو بندہ کیا کرے گا؟ دنیا کے اندر ہی وہ اچھے کام کرے گا جس سے اس عذاب کے اندر وہ آئے ہی نہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بچ جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی قدرتوں اور نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اب ترجمہ آپ کریں اوپر سے۔ یرسل علیکما، تم دونوں پر بھیجا جائے گا، جی تم دونوں پر بھیجا جائے گا، شواذن، شعلہ، من نار، آگ میں سے، آگ سے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ تم دونوں پر آگ کا ایک شعلہ بھیجا جائے گا، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر من کا ترجمہ الگ سے کرنا ہے تو تب یہ ہوگا کہ ایک شعلہ آگ میں سے، ونحاس، اور پگھلا ہوا تانبا، فلا تنتصرون، تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ کہ تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ یہ سارے کے سارے تین اس کے معنی ہیں، ہم ان میں سے ایک لے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کہیں گے
या अल्लाह हम किसी को भी झुठला नहीं सकते, हम इन नेमतों पर ईमान लाते हैं और उनकी कदर करने की जो ताकत है वो अपने अंदर भी वादा करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं। अब क़यामत का मंजर एक और, अब ये है सूर फूंका जाएगा, पहले पढ़ा हुआ है हमने, तो क्या होगा? ये आसमान जमीन जितना भी मंजर आपको खूबसूरत नजर आ रहा है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये रुई के गालों की धुनी हुई रुई के गालों की तरह ये आगे पड़ेंगे, ये उड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों जी, ऐसे ही है? जी जी जी। अच्छा, हरारत इतनी ज्यादा होगी कि अल्लाह ताला यहाँ आसमान की एक तस्वीर हमें बताने लगा है। वइज़न शक्कतिस समाउ, फा है जी, फइज़न शक्कतिस समाउ, तर्जमा फा है तो, इज़ा जब, अब इज़ा के बाद इन शक्कत लफ्ज है असल में फट जाएगा। ये मैंने क्यों कहा फट जाएगा, है तो ये माजी। अब्दुल्ला जरा नोट जी। करें, इज़ा आ गया, इज़ा आ गया, इन शक्कत, कत अत जहां भी आएगा वो क्या होगा? मुअन्नस माजी होगा, ऐसा ही है जी 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 गायब में। अब वो क्या है जो मुअन्नस है? वो है अस्समाउ, आसमान। अब तर्जमा बड़े आराम से कर लेंगे, और जब आसमान फट जाएगा, ठीक है जी। जी जी आगे काना तो है मुजक्कर के लिए, कानत मुअन्नस के लिए आ गया है वो आसमान, फकानत तो वो आसमान हो जाएगा। अब उसका रंग अल्लाह ताला अभी इस दुनिया के अंदर ही बता रहा है। वर्दतन, अब हैरान होंगे कि वर्दतन किसको कहते हैं? वर्दा कहते हैं गुलाब के फूल को, माउल वर्द, गुलाब के फूल को, जो गुलाब का अर्क कहते हैं ना, उसको माउल वर्द कहते हैं। तो यह है वर्दा जी, गुलाबी। कद दिहान, अब दिहान के दो मानी हैं, एक मानी हमने लेना है। तो ये जो अब्दुल अहद हैं, ये इससे परेशान ना हो बेटा, हमने एक एक मानी पहले पढ़ा हुआ है, और अब साथी जो हमारे पुराने हैं इनको दूसरे मानी चाहिए, तो लिहाजा आप इन दोनों को सुने और उन दोनों में से किसी एक को अख्तियार कर लेंगे। तो ठीक है। तो ये है, जब आसमान फट जाएगा और वो गुलाबी हो जाएगा, कैसे? कद्दिहान, सुर्ख चमड़े की तरह। काफ का मतलब है की तरह, काफ जैसा अभी हमने पढ़ा था, कमसलिल्लज़ी पढ़ा था ना, का जैसा, उसी तरीके से कद्दिहान। तो दिहान इसका मतलब क्या है जी? चमड़े की तरह, सुर्ख चमड़ा। अच्छा, दूसरे मानी क्या है जो कुरान मजीद में ही आएगा? वो ये होता है कि जो तेल का, गरम तेल का तलिछट होता है नीचे जो बैठ जाता है, उसको भी दिहान कहते हैं। वो दुहनियात अगर अरबी के अंदर लाएंगे तो दुहन कहते हैं तेल को, दिहान कहते हैं जो गरम तेल हो और उसके नीचे तलिछट बैठ जाए तो उसको दिहान कहते हैं। लेकिन हम वर्दतन की मुनासबत से हम इसका तर्जमा कर रहे हैं सुर्ख चमड़े की तरह। ठीक हो गया जी? ठीक है। तो तर्जमा करें फिर। तो फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आपको आता है। वइज़न शक्कतिस समा, फइज़न शक्कतिस समाउ का तर्जमा करें। तो जब आसमान आसमान फट जाएगा, तो जब आसमान फट जाएगा कितनी हरारत होगी? फकानत वर्दतन जी, वो गुलाबी हो जाए। आसमान तो वो गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी हो जाएगा जी, वो गुलाबी हो जाएगा। अब हम गुलाब के फूल की तरह या गुलाब का फूल हो जाएगा ये नहीं कर सकते, उसका जो इस्तारी मानी है वो लेंगे, वो गुलाबी हो जाएगा।
कद्दिहान सुर्ख चमड़े की चमड़े की तरह सुर्ख चमड़े की तरह। बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह ताला ये बता रहा है कि इस वक्त आसमान नील गूं है, नीला आसमान है, नजर आता है, और आसमान से बारिश भी बरसती है, आसमान के ऊपर सूरज भी है, आसमान के ऊपर सितारे भी हैं, आसमान पर चांद भी है, और ये सारे के सारे खिदमत में लगे हुए हैं हमारी। हम अल्लाह ताला की नेमत का कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, सूरज को देख के, चांद को देख के, आसमान को देख के, क्यों जी? जी लेकिन ये सारे का सारा मंदिर एक दिन फट जाना है, तो अल्लाह ताला बता रहा है उससे पहले पहले क्या कर लो, नेकियां जमा कर लो और भरोसा अल्लाह के फजल को करो। तो फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा करें तो जिन्नो इंस दोनों अपने रब की नेमतों और कुदरतों में से किसको झुटलाओगे? जी, ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कुदरतों और नेमतों में से किस किस को जुटलाओगे। ये जनाब आज हुआ हमारा। 3 मिनट रहते हैं, 3 मिनट में हम बेशक 2 दफा कर लें। तो मैं डॉक्टर साहब, आपका जो है ना वो इंटरनेट जी वो कमजोर शायद है, अब ठीक तो हो अगर मैं कोशिश देखता हूँ, करेंगे या मैं कोशिश माशरा करता हूँ। जिन। गुलाम सर्वर जी साहब से करवा। जी, अभी डॉक्टर साहब। जी या माशरल जिन्नी वल इंसी, ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह हो, इन इस्तताअतुम, अगर तुम कुव्वत रखते हो, अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, कि तुम आसमानों और जमीन के अतराफ से निकल सको, फनफुज़ू, तो तुम निकल जाओ, ला तनफुज़ूना, तुम नहीं निकल सकोगे, इल्ला बिसुल्तान, मगर अल्लाह की कुदरत के साथ। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की नेमतों और कुदरतों में से किस किस को जुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार, तुम दोनों पर आग में से शोला फेंका भेजा जाएगा, वनुहास, और पिघलता हुआ तांबा, तांबा, पिघला हुआ और तांबा। पिघला हुआ जी तांबा। फला तंतसिरान, तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की नेमतों और कुदरतों में से किस किस को जुटलाओगे। फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ, तो जब आसमान फट जाएगा, फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, तो वो आसमान गुलाबी हो जाएगा सुर्ख चमड़े की तरह। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की नेमतों और कुदरतों में से किस किस को जुटलाओगे। अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे जी, माशाल्लाह। नीचे करें जी जरा दोबारा। जी, या माशरल जिन्नि वल इंसी, ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुजू, अगर तुम ताकत रखते हो कि तुम निकल जाओ, मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी, आसमान और जमीन के अतराफ में से, फंफुजू, तो तुम निकल जाओ, ला तंफुजूना, तुम निकल नहीं सकते, इल्ला बिसुल्तान, मगर अल्लाह की कुदरत के साथ। अभी ये आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम है जिन्नो इंस अल्लाह की अपने रब की नेमतों और कुदरतों में से किस किस को जुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शवाज़ुम मिन नारिम व नुहास, तुम दोनों पर आग में से एक शोला और पिघलता हुआ तांबा भेजा जाएगा। फला तन तसिरौन, तो तुम ब्रैकेट में अपने आप को बचा नहीं पाओगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो